یہ تو دنیا کا علم تھا. دین کا علم انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں علم علماء کی شانیں کئی آیتوں میں بیان فرمائی. چنانچہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے صحیح ڈرنے والے وہی ہیں جو علم والے ہیں. جو علم والے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ علم والوں کو درجوں بلندیاں عطا فرماتا. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا کہ سن لو علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح دیکھنے والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے, جس طرح روشنی اور اندھیری آپس میں برابر نہیں ہیں, اسی طرح علم والے اور علم سے خالی آپس میں برابر نہیں ہیں. دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سنو دین کے طالب علم کی شان یہ ہے کہ جب کوئی دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک گھر واپس نہیں آ جاتا اللہ کے معصوم فرشتے اس دین کے لیے نکلنے والے طالب علم کی حفاظت کرتے رہتے. یہ علم دین کی شان ہے. لہذا جب یہ بات آپ پر واضح ہو گئی کہ خود علم کی بڑی شان ہے اور پھر علم دین کی سب سے اونچی شان ہے, علم دین کی شان تمام علوم سے آگے ہے. روایتوں میں ہے کہ عبادت زیادہ ہو اور علم تھوڑا ہو نفع نہیں ہوگا, نفع نہیں ہوگا. علم زیادہ ہونا چاہیے, اگر عبادت تھوڑی بھی ہو تو نفع ہوگا. فرمایا بغیر علم کے عبادت کرنا ایسے ہے جیسے چکی کے گرد گھومنے والا گدھا, کہ علم نہیں ہے بس عبادت ہے. علم نہیں ہے کہ یہ عبادت ہوگی کیسے, اس عبادت میں کیا فرض ہے, کیا واجب ہے, کیا مکروہ تحریمی ہے, کیا حرام ہے. علم کے بغیر کی جانے والی عبادت اس عبادت کرنے والے کی مثال چکی کے گرد گھومنے والے گدھے کی ہے. بغیر علم کے عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. علم زیادہ ہو, اگر عبادت میں کچھ کمی بھی ہوئی, اگر نفل میں, اگر مستحب کاموں میں کمی بھی ہوئی, تو علم کا زیادہ ہونا اس کمی کو دور کر دے گا, لیکن عبادت کی زیادتی علم کی کمی کو دور نہیں کر سکتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں رات کی ایک گھڑی تھوڑی سی دیر علم دین حاصل کرنا اور دین پڑھنا پڑھانا, ایک گھڑی ایک لمحہ دین سیکھنا سکھانا پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے. پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے. جب علم کی شان اور اہمیت آپ سمجھ چکے تو اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کا علم ہو تو اس کے بغیر دنیا کا کارخانہ نہیں چل سکے گا, اور دین کا معاملہ ہو بالخصوص تو شریعت کے علم کے بغیر دین کا کارخانہ نہیں چل سکے گا. پھر طرح طرح کی خرابیاں, طرح طرح کی برائیاں پھر دین کے نام پر دین میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گی. شریعت کا کام کرنا ہے تو علم ضروری ہے, شریعت کا نفاذ کرنا ہے تو شریعت کا علم ضروری ہے, دینی خدمات انجام دینی ہے تو دین کا علم ضروری ہے, دین کو بددینوں سے بچانا ہے تو دین کا علم ضروری ہے. لہذا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انبیاء سے لے کر انبیاء کے جانشینوں تک, صحابہ سے لے کر تابعین تک, تابعین سے لے کے تبع تابعین تک,
اور तबे ताबईन से लेकर अइम्मा मुज्तहिदीन तक, उलमाए रब्बानियीन तक, औलियाए कामिलीन तक और आज तक आप सारे आलम पर निगाह उठाकर डालें, आपको दीन के दिफा करने वाले वही लोग नजर आएंगे जिनके सीनों में अल्लाह ने दीन का इल्म रासिख फरमाया है। हर दौर में सहाबा तो सारे ही आलिम थे, सहाबा तो सारे ही आलिम थे, सारे अदूल थे, सारे सिका थे। सहाबा के बाद ताबईन का दौर शुरू होता है। जिन ताबईन ने दीन की खिदमत की, दीन का दिफा किया, लोगों का ईमान लुटने से जिन लोगों ने बचाया, इस्लाम पर होने वाले एतराजात का दफिया किया, इस्लाम के खिलाफ जितने लोग खड़े हुए सबका डट कर मुकाबला किया। आप एक एक को उठाकर पढ़ के देख लीजिए, आपको उन सबों में उलमा नजर आएंगे, उलमा नजर आएंगे। मैं आपको चंद मिसालें देता हूं ताकि आपको पता चले कि 1 करोड़ इबादत गुजार भी इकट्ठे हो जाएं तो वो काम नहीं कर सकते जो अकेला एक सही आलिम दीन कर सकता है। 1 करोड़ इबादत गुजार भी इकट्ठे हो जाएं जिनके पास सिर्फ इबादत है लेकिन इल्म नहीं है, 1 करोड़ इबादत गुजार मिलकर भी दीन की वो खिदमत नहीं कर सकते जो एक सही और सच्चा और सुच्चा आलिम दीन अकेला कर सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूं। एक शख्स कूफा आ गया और कूफा आकर लोगों के ईमान से खेलने लगा। वो ये कहा करता था, मैं ना मुसलमान हूं, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं यहूदी हूं, ना मैं ईसाई हूं, मैं हूं अकल परस्त, मैं अकल को फॉलो करता हूं। लिहाजा जो भी मेरे सामने आकर बात करे वो मुझे लॉजिकली अकली तौर पर मुझे शिकस्त दे। अगर अकली तौर पर लॉजिकली मुझे शिकस्त दे देगा तो मैं मान जाऊंगा कि वो सही है और मैं गलत हूं। लेकिन मैं जिसके पास भी जाता हूं वो मेरा जवाब नहीं दे पाते। समझिएगा इस बात को और एक इल्म की हैसियत को समझिएगा। उसने अपनी इस बेसरोपा बातों से कितने लोगों का ईमान खराब कर दिया था। वो खुदा को नहीं मानता था। जब खुदा को नहीं मानता तो फिर मजहब तो उसका कोई था ही नहीं। फिर जब खुदा को ही नहीं मानता, दहरिया था वो, तो लोगों में शोर हो गया कि भाई ये लॉजिक मंतिक से सवाल करता है, कुरान अगर इसके सामने पढ़ो तो मना कर देता है, कुरान से नहीं चाहिए, किसी और किताब से नहीं चाहिए, लॉजिक से जवाब चाहिए। अब लोग हैरान हो रहे हैं कि इसको लॉजिक से जवाब कैसे दिया जाए। कई लोगों के ईमान डावाडोल होने लगे। मैं एक मिसाल सिर्फ आपको दे के समझाना चाह रहा हूं कि जितनी खिदमत दीन की हुई है इल्म की बुनियाद पर हुई है। इल्म दीन हासिल किए बगैर दीन की खिदमत क्या होगी, लोग दीन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इस एक शख्स ने कई लोगों को मुतासिर कर दिया, ईमान डावाडोल होने लगे लोगों के। चुनांचे ये बगदाद आ गया, आके इसने पैगाम पहुंचाया बादशाह वक्त के पास, उस वक्त का जो भी खलीफा था, कि मुसलमानों में से कोई ऐसा है जो मेरे सवालों के जवाब दे दे। ज्यादा सवाल नहीं है, 3 सवाल है, बस 3 सवाल है, कोई जवाब दे दे। वो तीनों सवाल उसने बादशाह के पास भिजवा दिए। तो बादशाह ने मशवरा करना शुरू किया, खलीफा ने मशवरा करना शुरू किया, इसके 3 सवालों के जवाब कौन देगा? उलमा में से कौन देगा? कोई चोटी का बंदा हो जो बिल्कुल इसको लॉजिकली चारों शाने चित कर दे। कईयों ने हाथ उठाए, लेकिन लोगों ने कहा कि आप इसको जवाब देने के लिए किसी बड़े को भेजने के बजाय हमारे यहाँ एक नौजवान है जिसका नाम नोमान है, साबित का बेटा, जिनको बाद में दुनिया ने इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद किया।
کہا ان کو بھیج دیں. 18 سال کی عمر تھی غالباً 18 سال. مجمع لگ گیا, لوگ آ گئے یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے. وہ بڑی عمر کا تھا, امام اعظم کی عمر تقریباً 17-18 سال تھی, علماء بھی تھے. ایک مجمع لگ گیا تو اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میرے 3 سوال ہیں اور 3 سوالوں کے جواب لاجک سے دینے, لاجک سے, عقل سے دینے. امام اعظم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے سوال کرو. اس نے کہا کہ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی اللہ سے پہلے بھی تو کوئی ہوگا. یہ بات مجھے لاجک سے سمجھا دے کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے. آپ مسلمان کہتے ہو کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے, تو بس یہ مجھے لاجک سے سمجھا دے کہ کیسے ممکن ہے کہ سب اللہ کے بعد ہے لیکن اللہ کسی کے بعد نہیں بلکہ اللہ سب سے پہلے ہے. تو اللہ سے پہلے کوئی نہیں, تو آپ کے اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے, آپ کے اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے. یہ بات سمجھا دے لاجک سے. تو فرمائیے تو بہت آسان بات ہے, یہی ثابت کرنا ہے نا کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے, یہی ثابت کرنا ہے. کہاں یہی ثابت کرنا ہے کہ آپ کے اللہ سے پہلے کوئی نہیں. تو امام اعظم نے ارشاد فرمایا آسان ہے, تم ایسا کرو گنتی گننا شروع کرو الٹی, 10 سے لے کر پیچھے آؤ گنتے جاؤ. اس نے گنتی شروع کی عربی میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں. اس نے کہا 10 9 8 7 6 5 4 سب سنتے رہے. کہا ٹھیک ہے. کہا 3 کہا صحیح ہے. کہا 2 کہا صحیح ہے. کہا 1 کہا صحیح ہے. کہا پھر 1 کے بعد, کہا 1 پہ ختم ہے. اس نے کہا 1 پہ تو ختم ہے گنتی. کہا جس طرح 10 سے 9 9 سے 8 7 6 5 4 3 2 ہر عدد سے پہلے کوئی تھا. 10 سے پہلے 9 تھا, 9 سے پہلے 8 8 سے پہلے 7 7 سے پہلے 6 6 سے پہلے 5 5 سے پہلے 4 4 سے پہلے 3 3 سے پہلے 2 اور 2 سے پہلے 1. اور پھر تو نے خود کہا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں, تو میرا خدا بھی ایک ہے اور میرے خدا سے پہلے کچھ نہیں. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے. کہا یہ تو ٹھیک ہو گیا, یہ میں مان گیا کہ واقعی تو نے مجھے لاجواب کر دیا. کہا ایک سوال اور ہے. کہا کیا؟ کہا تم مسلمان کہتے ہو کہ اللہ جل شانہ کا جسم نہیں ہے جیسے اور چیزوں کا جسم ہے. اللہ جسم سے پاک ہے, اس کا وجود ہے لیکن جسم نہیں ہے. یہ جسم ہے, یہ جسم ہے, یہ جسم ہے, یہ جسم ہے, یہ سب جسم ہے, مادہ ہے, وجود رکھتا ہے, لمبائی ضرب چوڑائی, ہر وہ چیز جو وزن رکھے اور جگہ گھیرے مادہ ہے. ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں تمہارا اللہ ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کدھر ہے؟ مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, کہاں ہے؟ تم کہتے ہو اللہ ہے اور یہ بھی کہتے ہو ہمارا اللہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. تم کہتے ہو تمہارا رب ہے, اللہ ہے اور اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. یہ بات میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ذات ہے, ہر جگہ موجود ہے, کیسے ممکن ہے یہ؟ کوئی مشرق میں ہوگا تو مغرب میں نہیں ہوگا, مغرب میں ہوگا تو مشرق میں نہیں ہوگا, شمال میں ہوگا تو جنوب میں نہیں ہوگا, کوئی ایک طرف ہوگا دوسری طرف نہیں ہوگا.
لیکن تم کہتے ہو تمہارے اللہ کا جسم نہیں ہے، وجود ہے، اور پھر اپنے علم سے وہ ہر جگہ موجود ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ امام اعظم نے 17-18 سال کی عمر ہے، ارشاد فرمایا کہ ایک شمع منگوائی جائے، کینڈل، موم بتی منگوائی جائے، موم بتی منگوائی گئی، موم بتی جلائی گئی، جب موم بتی روشن ہو گئی، اس کی روشنی چاروں طرف پھیلنے لگی، تو امام اعظم نے اس بندے سے پوچھا یہ موم بتی ہے؟ کہا ہے۔ کہا اس کا نور ہے؟ کہا ہے۔ روشنی اس کی ہے؟ کہا ہے۔ کہا مجھے یہ بتا دے اس کی روشنی دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے یا سامنے کی طرف ہے یا پیچھے کی طرف ہے؟ اس نے کہا یہ تو نور ہے اور نور اس کا چاروں طرف ہے۔ فرمایا میرا خدا بھی نور ہے، اس کی روشنی چاروں طرف ہے۔ اس نے کہا آخری سوال ہے، 2 سوالوں کے جواب لاجیکلی مجھے مل گئے، آخری سوال یہ ہے علم اور علم کی شہنشاہی۔ جس بندے نے کئیوں کو متاثر کر دیا تھا کہ وہ دین سے دور ہو رہے تھے، ایک نوجوان علم کی بنیاد پر لوگوں کے ایمان کا دفاع کار بنا ہوا ہے، لوگوں کے ایمان اور لوگوں کی شریعت کا دفاع کار بنا ہوا ہے۔ کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ تمہارے رب کی ہر روز ایک نئی شان ہے، ہر روز تمہارے رب کو ایک نیا کام ہے، تمہارا رب کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے، کائنات وہی چلا رہا ہے۔ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہر روز تیرے رب کی ایک نئی شان ہے، ہر روز تیرے رب کو ایک نیا کام ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تم بتا سکتے ہو تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ یہ بتا سکتے ہو اس وقت تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم نے ارشاد فرمایا آپ سوال کرنے والے ہیں، میں جواب دینے والا ہوں۔ آپ اوپر کرسی پہ بیٹھے ہیں، میں نیچے کھڑے ہو کے جواب دے رہا ہوں۔ حالانکہ سوال کرنے والا اس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے جہاں میں کھڑا ہوں، جواب دینے والے کو کرسی پر بیٹھنا چاہیے، چونکہ وہ علم میں زیادہ ہے اور جواب دے رہا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اس نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ امام اعظم نے ارشاد فرمایا پھر آپ میری جگہ پر آ کے کھڑے ہو جائیں اور میں جا کر کے اوپر کرسی پر بیٹھ جاؤں، پھر آپ دوبارہ سوال کرنا یہی والا، تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ وہ بندہ کرسی سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد جا کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں امام اعظم کھڑے ہو کے جواب دے رہے تھے۔ امام اعظم 17-18 سال کے ہیں، جا کے کرسی پر شان سے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ اب سوال کرے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے رب کو ہر روز ایک نیا کام ہے، تمہارے رب کی ہر روز نئی شان ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا رب کیا کیا کرتا ہے اور ابھی تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو امام اعظم نے جواباً ارشاد فرمایا سنو، میرے رب کی شان بہت اونچی ہے، اس کے کاموں کو وہی جانتا ہے کہ کیا کیا کر رہا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات جو میں جان چکا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی میرے خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام ماننے والے کو ذلیل کر کے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور ماننے والے کو کرسی پر بٹھا کے عزت کا تاج عطا فرما دیا۔ یہ ہے شان علماء کی، یہ ہے شان علماء، یہ ہے علم کی شان۔ جتنے لوگ تھے جو ڈاوا ڈول ہو رہے تھے سب ایمان پر دوبارہ جم گئے، جن کا ایمان خطرے میں آ چکا تھا اس کے سوالات کی بنیاد پر ایک امام اعظم نے 17 یا 18 سال کی عمر میں دوبارہ سبوں کو زیادہ ایمان پر ثابت قدم کر دیا۔ یہ ہے علم کی شان۔